کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یعنی حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ اس آیت کے تعلق سے مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں کہ جس وقت دور نبوت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عمل میں آئی تھی تو یہ آیت مبارکہ ایک صدا بن کر گونجی تھی، اور جس کی گونج پر کعبۃ اللہ میں موجود سارے کے سارے بت گر پڑے، 1000 سال سے زیادہ مدت تک جلتا ہوا آتش کدہ بجھ گیا۔ بہرحال ایسے بہت سارے واقعات پیش آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عمل میں آئی۔ اسی طریقے سے دور ولایت میں مقام جونپور میں جب مہدی موعود علیہ السلام کی پیدائش عمل میں آئی، 847 ہجری کا وقت ہے، مہدی موعود علیہ السلام کی پیدائش عمل میں آئی تو یہ صدا ایک بار پھر گونج اٹھی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ تو اس صدا کے ساتھ جونپور میں موجود سارے کے سارے بت منہ کے بل گر پڑے، اور جو اولیاء اللہ تھے، جو اللہ تعالیٰ سے واصل رہتے تھے، جو اللہ والے تھے، ان کو بھی یہ صدا جو ہے سنائی دی۔ ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ دور نبوت میں صدا گونجی ہے، اب اس دور میں بھی گونجی ہے، ضرور یہ خاتم ولایت محمدیہ کا ظہور ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت مخدوم شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ معلوم کرتے ہیں کہ آج کسی کے گھر کیا کوئی فرزند تولد ہوا ہے، کیا کوئی فرزند کسی کے گھر پیدا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے خاتم ولایت محمدیہ کی آمد ہوئی ہے۔ معلوم کرنے پر ایک گھر میں پتہ چلا حضرت میاں سید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک فرزند تولد ہوئے۔ وہاں پر گئے، جا کر اس فرزند کو دیکھا اور دیکھ کر کہا سبحان اللہ، یہ ضرور مہدی موعود ہیں۔ جیسے ہی فرزند تولد ہوئے، کچھ دیر بعد ایک شال اوڑے ہوئے صاحب آتے ہیں اور بچے کو بلواتے ہیں اور کچھ پلاتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ دودھ پلاتے ہیں اور وہ بچہ ہضم کر لیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے کہ جو مہدی موعود علیہ السلام کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ اس سے قبل ایک اور فرزند پیدا ہوئے تھے حضرت میاں سید احمد، تو ان کی پیدائش پر بھی آپ تشریف لاتے ہیں اور دودھ پلاتے ہیں، لیکن بچہ ہضم نہیں کر پاتا تو چلے جاتے ہیں۔ پھر دوبارہ جب فرزند پیدا ہوئے تو آپ پھر دوبارہ آئے اور دودھ پلائے، اور جب بچہ ہضم کر گیا تو کہا الحمدللہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی آمد کا حضرت خضر علیہ السلام انتظار کر رہے تھے۔ آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک بندہ حق لے کر آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک بندہ حق کی باتیں سنانے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک حق آیا ہے۔ یعنی مہدی موعود علیہ السلام سر تاپا حق بن کر آئے، اپنے ساتھ حق لے کر آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو حق بنانے کے لیے آئے۔ تو اس طریقے سے مہدی موعود علیہ السلام کی پیدائش عمل میں آئی۔ اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا، حضرت مہدی موعود علیہ السلام
حضرت مخدوم شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے مدرسے میں جانا شروع کر دیے. تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے. تو جب کبھی حضرت مخدوم شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ کوئی کتاب پڑھانے کے لیے بیٹھتے تو اگلے روز حضرت مہدی موعود علیہ السلام اس ساری کی ساری کتاب کا خلاصہ بیان فرما دیتے. اتنا زبردست مہدی موعود علیہ السلام کا علم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین. حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا خود ارشاد مبارک ہے علمت من اللہ بلا واسطۃ جدید اليوم، مجھے بغیر واسطے کے روزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تازہ تعلیم حاصل ہوتی. کس وقت سے ہوتی تھی آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام ابھی کم سنی میں ہیں اور مخدوم شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ کتاب پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں اور اگلے روز ساری کی ساری کتاب کا خلاصہ بیان فرما دیتے ہیں. روایات میں آتا ہے 6 یا 7 سال کی عمر مبارک میں آپ حافظ قرآن بھی ہو جاتے ہیں اور جب 12 سال کی عمر میں آپ تشریف لاتے ہیں تو اس وقت ایک ماحول تیار ہو جاتا ہے جون پور میں. روایت میں آتا ہے کہ 1400 پالکی نشین علماء کرام کسی مسئلے کے تعلق سے بیٹھ جاتے ہیں آپس میں تکرار کرنے کے لیے. مسئلہ حل نہیں ہو پاتا ہے. حضرت مہدی موعود علیہ السلام بھی اس محفل میں تشریف فرما ہوتے ہیں. حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے جب وہ مسئلہ آیا تو مہدی موعود علیہ السلام نے 2-4 جملوں میں اس مسئلے کو حل کر دیا. تو 1400 پالکی نشین علماء کرام حیران ہو گئے کہ اتنے بڑے مسئلے کو ہم نہیں حل کر پائے اور آپ نے جو اسے حل کر دیا. تو آپ کو اسد العلماء کا خطاب دیا گیا، یعنی علماؤں کا شیر. آگے بڑھتے ہوئے وقت بھی بڑھتا چلا گیا. حضرت مہدی موعود علیہ السلام 18 سال کی عمر میں تشریف لاتے ہیں. 18 سال کی عمر میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کے چچا زاد بہن سے بی بی لہدادی رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح کر دیا جاتا ہے. بی بی لہدادی رضی اللہ تعالی عنہا 11 سال کی ہوتی ہیں اور مہدی موعود علیہ السلام کی عمر شریف 18 سال کی ہوتی ہے. آپ کا نکاح کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے وقت گزرتا جاتا ہے. پھر آپ مہدی موعود علیہ السلام جذبے کی حالت میں آ جاتے ہیں. 12 سال مسلسل آپ کو جذبہ رہتا ہے اور جب آپ جذبے سے بیدار ہوتے ہیں تو 41 سال کی آپ کی عمر ہوتی ہے اور اس وقت سے آپ ہجرت کے لیے نکل پڑتے ہیں. دانا پور میں جب آپ پہنچتے ہیں تو بیوی لہدادی رضی اللہ تعالی عنہا کو احساس ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ میرے شوہر مہدی موعود ہے، یعنی وہ مہدی جس کا وعدہ احادیث میں کیا گیا ہے وہ مہدی میرے شوہر ہیں. ہر جگہ سے ہر سمت سے آپ کو یہ صدا آتی ہے کہ ہاذا مہدی ہاذا مہدی. تو اس بات کا خلاصہ جب آپ مہدی موعود علیہ السلام سے کرتی ہیں تو مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندے کو بھی اسی طریقے سے اشارے ہو رہے ہیں، الہام ہو رہا ہے، لیکن بندہ ابھی ہضم کر رہا ہے، وقت آنے پر اس کا اظہار ہوگا. ان باتوں کو ثانیہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن لیتے ہیں اور ثانیہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑتے ہیں، جذبے کی حالت میں آ جاتے ہیں، بال رواں اللہ ہو جاتا ہے. تو مہدی موعود علیہ السلام اپنی گود میں لیتے ہیں اور ان کو ذکر خفی کی تعلیم عطا کرتے ہیں اور بیوی سے فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی محمود کا بال اللہ ہو گیا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ جو اس سینے میں ہے وہ اس سینے میں آیا ہے اور جو اس سینے میں ہے وہ اس سینے میں آیا ہے. یہ فرماتے ہیں. وقت اور گزرتا چلا جاتا ہے. مہدی موعود علیہ السلام جہاں کہیں تشریف لے جاتے ہیں بیان قرآن فرماتے ہیں. آپ کی ابتدائی وقت سے جبکہ آپ کی عمر مبارک 18 سال تھی اس وقت سے ہی آپ جو سو بیان قرآن کرنے میں لگ جاتے ہیں. ایسا بیان قرآن آپ کا ہوتا تھا کہ لوگ ایسے رموز ایسے راز اس بیان میں حاصل کرتے کہ کوئی تفسیر میں وہ راز آپ کو نہیں ملتے اور لوگ اگر لکھنے کے لیے اس بیان کو بیٹھتے تو ان سے لکھا نہیں جاتا کہ وہ قرآن کا بیان کسی انسان کا نہیں تھا بلکہ وہ اللہ کی مراد تھی، وہ مراد اللہ بیان ہوتا تھا اور ایسا اس میں بیان
بیان کے اندر ایسے راز ہوتے تھے کہ لوگ حیران ہو جاتے کہ یہ باتیں ایسی قرآن کی آیتوں کی یہ بھی باتیں ہوتی ہے ہم نہیں جانتے تھے. اس طریقے سے باتیں مہدی موعود علیہ السلام بیان قرآن میں ارشاد فرماتے تھے. بہرحال وقت گزرتا جاتا ہے. حضرت مہدی موعود علیہ السلام ہجرت کرتے ہوئے کئی مقامات پر ہوتے ہوتے کعبۃ اللہ کو تشریف لے جاتے ہیں. جب کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں تو رکن و مقام کے درمیان آپ اعلان فرماتے ہیں کہ بندہ مہدی موعود ہے. جو اس ذات کا انکار کیا وہ کافر ہے اور جو اس ذات کو مانا وہ مومن ہے. یہ آپ ارشاد فرماتے ہیں. تو جو بھی آپ کے ساتھ مصدقین تھے اور جن کے تقدیر میں ایمان لکھا ہوا تھا وہ فوراً مصدق ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں آمنا وصدقنا, ہم ایمان لائے اور ہم نے آپ کی تصدیق کی. اس طریقے سے پھر دوبارہ آپ واپس ہندوستان تشریف لاتے ہیں اور دعوے موقعہ ہوتا ہے. جو مقام گجرات میں دعوے موقعہ ہوتا ہے. اس کے بعد تمام کے تمام خلفاء کے ساتھ آپ پھر سفر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے جونپور سے جو آفتاب نور نکلا تھا اس کی شعاعیں پھیلتی پھیلتی فرا مبارک کو پہنچتی ہے. فرا مبارک میں آپ کئی دنوں تک کئی مہینوں تک بیان میں لگے رہتے ہیں, تعلیمات میں لگے ہوئے رہتے ہیں, اپنے خلفاؤں کو تیار کرتے ہیں اور آخری وقت میں آپ فرماتے ہیں کہ بندے کے ادھورے بھائی محمود کے پورے. اور 6 ماہ تک ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دن میں اور 6 ماہ تک بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات میں تعلیم دیتے ہوئے ایک کو سیر نبوت میں اور ایک کو سیر ولایت میں کامل کرتے ہیں. دو بندگان خدا کو میں نے سر تاپا مسلمان کیا ہے تو وہ سیدین کی ذات ہے. اس طریقے سے مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے پیغام کو اپنی ہدایتوں کو تمام لوگوں میں عام فرماتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کیا. حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو بندگی میاں شاہ النبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپرد خاک کیا. کیا کیا؟ وہ نور تھا, نور کے سپرد ہو گیا. مہدی موعود علیہ السلام سر تاپا نور تھے, سر تاپا حق تھے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق بن کر آئے تھے. وہ نور میں مل گیا. تو حاضرین محترم, ایک مختصر مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت, ایک مختصر مہدی موعود علیہ السلام کا سفر مبارک بندہ آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا. تو یہ مہدی موعود علیہ السلام کی سیرت ہے جو ہمسر رسول اللہ ہے, خاتم ولایت محمدیہ ہے, خلیفۃ اللہ ہے, مراد اللہ ہے, جن کا آج بہیا مبارک ہے. آج ہم اس فیض کو لینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اور تمام بزرگان دین کے صدقے سے ہمیں ہمارے ماں باپ کے, ہمارے اہل و عیال کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کا اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائے, ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائے, ہمیں اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.